ہر مرد کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی, اس طرح ہر عورت کی بھی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی. جس طرح ہر مرد برابر نہیں ہے ویسے ہر عورت بھی برابر نہیں ہے. تصویر کے دونوں رخ دیکھا کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ اپنے گھروں کے باہر اتنی اتنی بڑی گرلیں لگاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری عورت جس طرح مرضی باہر نکلیں اور تو کوئی اس کو کچھ نہ کہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% قصور ریمبو کا ہے؟ کیا ایسے محرکات ہیں جو آپ نے نوٹ کیے جس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں ریمبو کا قصور ہے؟ جی, پہلے تو میں نے جو اس کی ویڈیوز دیکھی جس میں وہ اس کے ساتھ کچھ نازیبا نہیں بہت نازیبا حرکتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کو منہ سے بھی بھائی کہہ دیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز نہیں بناتے ہیں. اس لفظ کی ایک احترام ہے, اس لفظ کا ایک تقدس ہے. اس کے بعد اپنی بیٹی کو لے کر جائے نا وہ وہاں کے اوپر, کیوں نہیں لے کر گیا؟ اپنی بیوی کو لے کر جائے نا وہاں پہ, اپنی ماں کو لے کر جائے نا وہاں پہ. یہ کتنے مقدس لفظ ہیں جن کی توہین کی گئی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. ناظرین, 14 اگست کو جو واقعہ مینار پاکستان پہ رونما ہوتا ہے اس کے کچھ دیر بعد ہی جو لڑکی ہے عائشہ اکرم جو کہ اس سارے واقعے کی وکٹم ہے وہ سامنے آتی ہے اور پورے سوشل میڈیا کے پورے پاکستان کی جتنی سمپتیز ہیں وہ اس لڑکی کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور لوگ پاکستانی ہونے پہ فخر کرنے کی بجائے ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور جو پاکستانی مرد ہیں ان پہ لعنتیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اور لیکن کچھ عرصہ بعد ہی, کچھ ٹائم بعد ہی جو لڑکی ہے اس کے بیانات میں کچھ تضاد سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ جو سارا پانسا پلٹ جاتا ہے اور جو چیزیں لڑکی کی حق میں جا رہی ہوتی ہیں لڑکی کے اگینسٹ جانا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. میرے ساتھ عائشہ سائیں صاحبہ موجود ہیں جو پچھلے کچھ عرصہ سے اپنی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہیں اپنے میک اپ کی وجہ سے. ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں, وہ بھی ٹک ٹاک بناتی ہیں, وہ بھی باہر مردوں میں نکلتی ہیں, وہ بھی کام کرتی ہیں, ورکنگ وومن ہیں. کیا وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان واقعی لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے انسیف ہے؟ جو سوشل میڈیا پہ باتیں کی جا رہی ہیں اور جو احتجاج کیے جا رہے ہیں, عورت مارچ والی جو خواتین ہیں ان کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو مرد ہیں وہ درندے ہیں, عورتوں کے ساتھ وہ صحیح سلوک نہیں کرتے. کیا سارے واقعات کو یہ سمجھتی ہیں, یہ ان سے ایگری کرتی ہیں, ڈس ایگری کرتی ہیں؟ عائشہ سائیں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ تھینک یو. کرم اللہ کا. عائشہ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی باہر نکلتی ہیں, مردوں میں نکلتی ہیں, آپ بھی ٹک ٹاکس بناتی ہیں, آپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں, عورت مارچ والی لڑکیوں کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان مردوں کے لحاظ سے سیف نہیں ہے اور عورتوں پہ ظلم کیا جاتا ہے, کیا آپ اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے, وہ تو اس واقعے سے پہلے بھی یہ باتیں کری تھی جبکہ ظلم نہیں ہو رہا تھا. جو ہمیں جو دکھایا جاتا ہے نا, بیسکلی وہی لگ رہا ہوتا ہے. میں یہی کہنا چاہتی ہوں, بار بار ایک ہی بات کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں سے کھڑکیاں, دروازے, تالے بند ہٹا دیں. کیوں آپ ایک آزاد معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آپ کو گھروں میں تالے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ CCTV کیمراز کیوں لگائے ہوئے آپ نے گھروں کے اندر؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو سیف فیل کرنا چاہیے. جو پاکستان ہے, آپ لوگوں کی عورتوں نے کپڑے پہنے ہیں, پہنے, نہیں پہنے, نہ پہنے, یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ اپنے گھروں کے باہر اتنی اتنی بڑی گرلیں لگاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری عورت جس طرح مرضی باہر نکلیں اور تو کوئی اس کو کچھ نہ کہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر مرد کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی, اس طرح ہر عورت کی بھی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی. جس طرح ہر مرد برابر نہیں ہے ویسے ہر عورت بھی برابر نہیں ہے. تصویر کے دونوں رخ دیکھا کریں. پہلے دن ہم بھی اسی اس میں تھے, ہر مرد کو برا کہہ رہے تھے, ہر مرد کو ہم لوگ وہ کہہ رہے تھے. ہم نے اپنے مردوں کی نظریں نیچی کر دی ہیں, مگر اگر آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. آپ بتائیں تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ دیکھیے, تصویر کا دوسرا رخ یہی ہے کہ ایک بہت بڑا پلان تھا جو کہ ریمبو کی طرف سے ہوا. بھائی, اس کو کہنا ہی بھائی لفظ کی توہین ہے. ایسا ایک مذاق, ایک گھن محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ اس کو بھائی کہتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں سوشل میڈیا ہی بند کر دوں. تو برائے مہربانی اس کے ساتھ جو بھی سارا واقعہ ہوا, مجھے لگتا ہے 100% قصور ریمبو کا ہے. کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% قصور ریمبو کا ہے؟ کیا ایسے محرکات ہیں جو آپ نے نوٹ کیے جس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں ریمبو کا قصور ہے؟ جی, پہلے تو میں نے جو اس کی ویڈیوز دیکھی جس میں وہ اس کے ساتھ کچھ نازیبا نہیں بہت نازیبا حرکتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کو منہ سے بھی بھائی کہہ دیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز نہیں بناتے ہیں. اس لفظ کی ایک احترام ہے, اس لفظ کا ایک تقدس ہے. اس کے بعد اپنی بیٹی کو لے کر جائے نا وہ وہاں کے اوپر, کیوں نہیں لے کر گیا؟ اپنی بیوی کو لے کر جائے نا وہاں پہ, اپنی ماں کو لے کر جائے نا وہاں پہ. یہ کتنے مقدس لفظ ہیں جن کی توہین کی گئی اور پاکستان کے مردوں کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا. میں یہ نہیں کہتی کہ پاکستان کے مرد فرشتہ ہیں, ہوں گی ان میں غلطیاں, بہت غلطیاں ہیں ان میں غلطیاں, مگر ہر مرد اتنا گھنونا نہیں ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے ہمیں تصویر میں دکھایا اور ویڈیوز میں دکھایا. شرم آتی ہے. عائشہ, آپ بھی ایک عورت ہیں, آپ بھی ایک لڑکی ہیں, آپ بھی سوشل میڈیا پہ لوگ بھی آپ کو جانتے ہیں, لوگ آپ کو مانتے ہیں. عائشہ سائیں مشہور ہیں آپ, ٹھیک ہے. آپ کیا کہتی ہیں کہ جو آئے دن
दिन किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर सामने आके एक औरत कार्ड खेला जाता है, आप खुद भी एक लड़की हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं अगर आप हम मेरे से बात करते हैं नूर मुकद्दम की, जो वाक़या हुआ वहाँ से तवज्जो क्यों हटाई गई? इतने बड़े वाक़ये के साथ तवज्जो हटा के कि एक औरत का, एक लड़की का, एक मासूम सी लड़की जो कि एक खूबसूरत प्यारी लड़की, उसका गर्दन को अलग कर दिया, उसके वाक़ये में बात ही नहीं हो रही। अब सारे आयशा अकरम की उस पे आ रहे हैं, सिर्फ उसकी टिकटॉक्स हो रही हैं, वीडियोज़ हो रही हैं। क्या मसला है भाई? आप अपने मुआशरे को, अपने मर्दों को, अपने पाकिस्तान का क्या रुख दूसरे मुल्कों के लोगों को दिखा रहे हैं? तालियां बजा रहे हैं इंडिया वाले आपके ऊपर, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप उनको? और वहाँ के मुसलमान बैठ के शर्मिंदा हो रहे हैं कि ये बनाया था इस मुल्क को हमने, इस मुल्क को बनाया था हमने दीन के नाम के ऊपर। कहाँ है दीन? कहीं नज़र आ रहे हैं आपको? तो बस यही बात है, जो औरत खुद चल के चली जाए पर उसके बाद आगे कुछ रह नहीं जाता मेरे भाई। आप खुद भी औरत है, आप मुझे ये बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस केस का क्या रुख निकलना चाहिए, क्या तफ्तीश होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, और एंड पे क्या रिजल्ट निकलना चाहिए इस चीज़ का? मतलब रेम्बो और जो आयशा है उनका सारा प्लान तो सामने आ गया, अब इस पर क्या कानूनन क्या कानूनन सज़ाएँ होनी चाहिए? किस तरह से आप चाहती हैं कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो? देखिए, सबसे पहले तो रैम्बो को शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए, पहली चीज़ से लेकर एंड तक जो पूरा वाक़यात है। अभी तक भी रैम्बो और वो साथ में क्यों हैं, कौन से रिलेशनशिप से वो लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है? और सारे ऐसे ऐप्स जिस पे ऐसी वीडियोस आती हैं, आज एक वाक़या हुआ है, कल को हम किस किस की बेटियों को संभालते फिरेंगे? कौन कौन सा मर्द उठ के अपने कपड़े उठा उठा के दूसरों पे डालेगा? हम सड़क पे अगर कोई अगर बंदी खुद ये सब चीज़ें करना चाह रही है तो हम कैसे रोकेंगे भाई उसको? लास्ट पे आयशा, पाकिस्तान की लड़कियों के बारे में और पाकिस्तान के मर्दों के बारे में जो सिचुएशन चल रही है, इसके अकॉर्डिंग पैगाम देना चाहें आप? मैं पाकिस्तान की औरतों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग एक बहादुर औरतें हैं, और आप लोग एक पाकीज़ा औरतें हैं, और आप लोग एक अच्छे घरों की औरतें हैं। तो आप लोगों को पता है आपने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। छोटी बच्चों को भी पता है कहाँ नहीं जाना है और कहाँ जाना है। मैं यही बता रही हूँ, हम अपनी मेड्स को भी कहते हैं बेटा सर पे चादर लेकर रखना, कोई आपको देख ना ले। तो कैसे हम किसी की बेटी को और बहन को लेके मीनारे पाकिस्तान 14 अगस्त वाले दिन जा सकते हैं? नहीं जा सकते। और मैं अपने भाइयों को या मेरे पाकिस्तानी कौम के जितने मर्द हैं उनको कहना चाहूँगी कि शर्म कर लें। अगर कोई औरत चलें गुजर भी रही है तो नज़रें नीची कर लिया करें, अपने कपड़े उतार के उनको पहना दिया करें। आप लोगों के कपड़े उतर जाएंगे, कम से कम वो तो कपड़े पहन लेंगी। और अगर उन मर्दों में से किसी की हड्डियां टूटी होती, किसी को टांके लगे होते, मुझे बड़ी खुशी होती कि जी हाँ जी, ये मर्द हैं हमारी कौम के कि जिन्होंने हड्डियां तोड़वा ली एक औरत को बचाने के लिए। कोई मर्द नहीं था वहाँ पे कि वो वाकई अपनी हड्डियां तोड़वाता। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। जी, तो आयशा साई साहब हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने बड़ा मतवाज़न एक बात की है कि औरतों के तरफ से भी कुछ खामियां हैं जिनको औरतों को देखना चाहिए, और मर्दों की तरफ से भी खामियां हैं जिनको मर्दों को देखना चाहिए, ताकि ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में ना हो, पाकिस्तान की मर्दों की या औरतों की बदनामी ना हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।